ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے کہ یہ جو پردے کے احکامات ہیں دین میں، یہ سارے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کوئی ذکر موجود ہے مردوں کے کہیں لیے سے؟ پہلے ہے سب سے، اچھا وہ کدھر قل ہے؟ للمؤمنین سورہ نور میں، روشنی لائٹ نور والی صورت میں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اصل میں مرد خراب ہو تو عورت خراب ہوتی ہے، میرا یہ سٹانس ہے اچھا کہ جب مرد خراب ہوتا ہے تب عورتیں خراب ہوتی ہیں. قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ قوام ہے. جب اس کی قوامیت ضعیف ہوتی ہے، اس کا ہولڈ کمزور ہوتا ہے، صحیح جب حکمران مرد کا جب دیوس ہوگا، تسلط کم ہوتا ہے قوم پہ اور اس کا ہولڈ کمزور ہوتا ہے تو قوم میں کرپشن آ جاتی ہے. اب کرپشن اتنی پھیل گئی کہ حکمران سے ہینڈل ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ جو خاتون ہے اس کا ذمہ دار مرد ہے. لیکن پہلے یہ کہا کہ مردوں میں چونکہ خرابی ایسی ہے نا کہ وہ پھر کئی گھروں تک چلی جاتی ہے. پھر اس کو کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی علیہ السلام پہلے تو مردوں سے آپ کہیں کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. جب مرد ہی نہیں ان کو دیکھیں گے تو وہ کس کے لیے باہر سمجھ کے باہر آئیں گے؟ ان کو پتا ہوگا یہ تو دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اس، تو دے ول ناٹ کم آؤٹ لائک دس ان فیشن اینڈ اٹریکشن. تو پھر کیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو پردے کے احکام اس لیے کہ یہ خوبصورت چیز ہے، اٹریکٹیو ہے، زینت ہے، پیاری ہے، اس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے. کون اپنی پیاری چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے؟ کوئی بھی. کون اپنے ہیرے جواہرات لوگوں کے سامنے لے لے کے پھرتا ہے؟ کون ایک بنا ہوا گوشت جو ہے بغیر ڈھانپے کہیں لے کے جاتا ہے؟ جو ننگا گوشت ہوتا ہے اس پہ چیلیں چونچ مارتی ہیں نا، کوے مارتے ہیں. جو کورڈ ہوتا ہے اس پہ تو کتے اپنی زبان نہیں نکالتے نا. تو یہ دنیا کے کتے جو ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی عورتوں کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں وہ ہوس کے پجاری ہوتے ہیں. وہ ہوس کیسے ختم ہوگی؟ اس کے لیے ایک آیت ہے جس میں بڑا واولہ کیا جاتا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر تمہیں ضرورت ہے تو دو دو تین تین چار چار شادیاں کر لو، کسی کا گھر برباد نہ کرو. اور اس سے اگر باپ روکے تو اللہ کے یہاں ذمہ دار ہے، ماں روکے تو اللہ کے یہاں ذمہ دار ہے، بیوی روکے تو اللہ کے یہاں ذمہ دار ہے. جو اللہ نے قرآن میں اجازت دی اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور بعض اوقات اس کی مخالفت کفر تک لے جاتی ہے.